बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की सहूलतें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोलाबारी जारी है। इनका इख्तिताम कैसे होगा? ये इलेक्शन पे ही होगा, इलेक्शन के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। बुशरा बीबी जल्द वो गवाह से मुलजिमा बनने वाली है। खावर मानिका मैदान में छलांग लगाने वाले हैं और फर्क होगी ने लीगल नोटिस जारी कर दिए हैं। यही नहीं, एक नई कहानी, काला जादू, ये तमाम बातें आपको बताऊंगा और इस पर तफसील से बातचीत करूंगा, आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, पहली बात, नवाज शरीफ की सहूलतें वो तो सबके सामने है, सारा कुछ हो रहा है और तो लोगों को नजर आ रहा है, शोर मचा रहे हैं लोग। वो जो लेवल प्ले फील्ड थी ना, उस पर सदर मुमलिकत ने भी खत लिख दिया कि जनाब पीटीआई को भी मिलनी चाहिए लेवल प्ले फील्ड। पीपल्स पार्टी कहती है हमें तो कभी ना मिला है लेवल प्ले फील्ड, ना मिलेगा, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकार लगा दी है और उनकी गोलाबारी जारी है कि नवाज लीग ने हमेशा हाथ जोड़ी की है, यानी मिल मिला के काम किया, बज़ाहिर रखा बयानिया जारहाना, वोट को इज्जत दो लेकिन अंदरों इज्जत देती जिम्मेदारानू, हाथ मिला लिया। तो वो कहते हैं अभी भी ये बात है लेकिन हम नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी है, जमहूरियत पर यकीन रखती है, जमहूरी इख्तियार की बात करती है, अवामी ताकत से आती है, अवामी ताकत से ही आगे आना चाहती है। तो वो कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन जो है उसको इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कहाँ कहाँ जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, लेकिन वो कहते हैं अक्सरियत हमारी होगी। तीर खैबर से कराची तक चलेगा और खूब चलेगा और दुनिया देखेगी। अब नवाज लीग ने तो बाकायदा एमक्यूएम से हाथ बटा लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की कहती है ये मजबूरी थी क्योंकि एमक्यूएम भी अब कराची में चल नहीं सकती, बल्दियाती इलेक्शन से साबित हो गया, लिहाजा उनकी मजबूरी थी। अब नवाज लीग जो है कराची और सिंध की सतह पर इत्तेहाद भी बनाना चाहती है, ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है। तो वो पीर पगार से भी मुलाकातें करेंगे और अभी एक वक्त जा रहा है एमक्यूएम से भी मुलाकात करेगा, यानी नई मुलाकातें जारी होंगी, नए इत्तेहाद बनेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं, इलेक्शन से पहले ये होता है, कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी, कहीं इत्तेहाद बनेगा, कहीं मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, ये सब कुछ चलता है। तो ये हो रहा है, ये इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात ये है कि बुशरा बीबी जो है, जो अभी तक गवाह बतौर थी, अब जो उनको नोटिस गया नेब की तरफ से, उसमें उनको मुलजिमा बतौर गया है। उन पर भी अरबों की करप्शन का बातचीत है। पहले तो उनको कहा जा रहा था कि ठीक है आगे गवाही दें, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तोशा खाना के जो मामला थे वो कैसे हैं। लेकिन अब जो है वो बातचीत सामने आ गई कि उन्होंने नगद पैसे भी वसूल किए। वो जो था ना अपना रियाज मलिक वाला केस, अल कादिर ट्रस्ट, उसमें भी, और वो डायरेक्ट शामिल है। तो नैब के ज़राए का दावा यह है कि हमने कुछ तहकीकात की हैं, कुछ दस्तावेजात हासिल किए हैं जिससे हम उनके नज़दीक जाते हैं। तो आज तो नहीं, लेकिन कल उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मामला जो है खासे गंभीर हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं, शवाहिद ये बता रहे हैं कि फ़र्क होगी कि जितनी करप्शन है वो बग़ैर बुशरा बीबी के नहीं थी। बुशरा बीबी से फ़र्क होगी से एहसन गुजर से पैगाम जाता था उस्मान बुज़दार तक, और उस्मान बुज़दार अपने सेक्रेटरी जो ताहिर खुर्शीद साहब थे उनको कहा करते थे, और फिर ये सारा मामला होता था तैनाती का भी और तबादलों का भी, और पैसे लिए जाते थे। उनको टाइम लिमिट भी दी जाती थी कि भाई 3 महीने ली पैसे पड़े, 3 महीने लिए, 3 महीने जो करना कराना कर लो। यानी बड़ी बड़ी जो पोस्टें थी उन पर तैनाती की जाती थी और बाद में उनको वहाँ से फिर फारिग करके फिर नवा क्लाइंट लब लेंदे सर। तो ये सारा सिलसिला वो कह रहे हैं कि हमने ये ढूंढ लिया है और अब ये होगा। लेकिन कैसी दिलचस्प बात है कि अभी तक उस्मान बुज़दार जो है वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं आए, वो पसे पर्दा ही है, लेकिन आएंगे। उनके गिर्द भी सारा सिलसिला है, जाल बन रहा है और उनको जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि याद है आपको कोयटा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कुछ नहीं बना, फिर भी वो रुपोश ही रहे, यानी दाएं बाएं हो गए। और वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनके पीछे कौन है, ये बात की बात है। लेकिन असल जो थी उनकी मुर्शद वही
بشرا بی بی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جن نقد پیسے لیے ہیں اور نقد پیسے ہی ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، حاصل کر لیے گئے ہیں، تو پہلے ان کو گواہ بطور شامل کیا جاتا ہے، اب چند دنوں بعد وہ ملزمہ بن جائیں گے، اور اب کی جو نوٹس جاری ہوا ہے وہ بھی ان کو ملزمہ کی حیثیت سے نوٹس جاری کیا نیب نے کہ اگلی پیشی پہ وہ گواہ نہیں ہوں گے، ملزم بن کے آئیں گے۔ تو اب یہ بات ہے۔ اگلی بات خاور مانی کا، خاور مانی کا پکڑے گئے، کرپشن میں ہے، ان پہ زمینوں کا قبضہ اور یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن جو معاملات ہیں سنا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اسے افواہ کہیں یہ خبر کہیں، بڑی دیر سے چل رہی ہے کہ وہ بھی ایک انٹرویو دینے کو تیار ہے اور کچھ انکشافات کرنے والے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہیں گلا شکوہ تو ہے، لیکن ان کو گلا شکوہ کیا، وہ کہتے ہیں جناب ابراہیم مانی کا یعنی بیٹا میرا جو وہ جناب بشرا بی بی کے چکر 2 ارب کا اس کے ساتھ ہو گئے، بیٹی کے 1 ارب کے ساتھ ہو گئے، اور بشرا بی بی اور فرق ہوگی تو لبا ہی چوڑا، تو مینو کچھ نہیں لبا، مینو مرواتا ہے انہوں نے، میں صرف تماشے دیکھنے والا ہے، لہٰذا میں سب کچھ کھول کھول کے بتا دوں گا، کب بتاتے ہیں کیسے بتاتے ہیں، یہ گزشتہ 10 15 20 دن سے چل رہی ہے بات چیت، لیکن آنے والے دنوں میں کہتے ہیں وہ بھی انکشافات کریں گے اور وہ بھی منظر عام پر آنے والے ہیں۔ اب فرق ہوگی کی بات 2-3 دنوں سے آپ نے دیکھا، فرق ہوگی بڑی خبروں کی میں عنوان بنی ہوئی تھی، سرخیوں میں تھی، اخبارات میں تھی، چینلز میں تھی، اور ان کی کرپشن یہ وہ، تو بھائی چور مچائے شور، یعنی چوری اور سینہ دوری۔ اب انہیں لیگل نوٹس جاری کر دیے ہیں مختلف لوگوں کو، ذمہ داروں کو، سرکاری لوگوں کو بھی، محکمہ جاتی لوگوں کو بھی، کہ جناب یہ جو عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جو دستاویزات دکھا رہے تھے میرے تو سارے بالکل میں نے تو ظاہر کیے ہوئے، اس میں کچھ پوشیدہ کوئی چوری ہے ہی نہیں، تو یہ دستاویزات ان تک پہنچے کیسے؟ تو توہین عدالت ہوئی ہے یہ، تو ان کو لیگل نوٹس بھیج دیا کہ جناب جواب دو، بتاؤ یہ کہاں سے ہیں، ورنہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تو ہوگی یہ بات، تو فرق ہوگی۔ اب فرق ہوگی 3 4 5 دن بڑی خبروں میں رہی، تو وہ بہت ساری چیزیں اربوں کے ساتھ سے اور ملک سے فرار غائب ہیں، احسن گجر بھی غائب ہیں اور وہ بھی غائب ہیں، اور جو ان کے پیچھے فیملی والے انہیں لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے، یعنی چودھری اقبال جو ان کے سسر ہیں، یعنی احسن گجر کے والد محترم جو، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پسند کی شادی ہے، وہ جانے، فرق ہوگی جانے، اور بشرا بی بی جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا ان سے میل جول ہے، تو وہ ملک سے باہر ہیں۔ لیکن ان پر منی لانڈرنگ کا بھی ہے، اور منی لانڈرنگ کا ایسے نہیں ہے کہ جیب چپا کے پیسے لے کے نکل گئے، جناب ملک ریاض کا جہاز بھر کے لے کے نکل گئے، ملک ریاض صاحب سہولت کار ہیں، ان کا نام بھی ان کے کیس میں آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ کوشش ہو رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی جناب کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے، لیکن ماضی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ایک لینڈ مافیا ہے، بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں اربوں روپے جرمانہ ہوا، تو اس میں بھی وہ اربوں روپے دے کے باقی اس نے سرکار پہ نکال دیا کہ جناب اتنی زمین دینی تھی، اتنی کم دی گئی، پہلے باقی زمین دو پھر گل کریں گے، آپ نے تو معاہدے کے مطابق کام ہی نہیں کیا، تو ہم آپ کو جرمانہ کیسے دیں؟ تو جناب وہ بڑا سمجھدار آدمی، نیچے سے اسے ترقی کی ہے، سارے مراحل طے کیے ہوئے ہیں، تو اسے پتہ ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، پھر سہولت کار اس کے ہر جگہ موجود ہیں، اسے جن لوگوں کو اپنے ادارے میں ملازم رکھا ہوا ہے وہ بھی کٹ نہیں گئے، وڈیاں یعنی توپاں ہیں، تو وہ توپیں بھی جب وقت پڑتا ہے تو انہیں چلا لیتا ہے وہ، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب آخری بات، اس وجہ کی آخری بات وہ ہے کیا کہ ایک نئی کہانی یعنی کالا جادو، تو وہ ایک انعام اللہ شاہ صاحب تھے جن کی ایک ویڈیو بھی چلی تھی کہ بنی گالا میں وہ سیکورٹی کے انچارج تھے، تو وہ جو تحفے تحائف آتے تھے ان کی تصویریں بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، تو بشرا بی بی نے جھاڑ دیا تھا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے پرسنل ہیں اور تم ان کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ تو ان صاحب نے اب کوئی ایک انٹرویو ریکارڈ کرا دیا، انکشافات اس میں یہ ہیں کہ جناب پہلے تو نئی باتیں ہیں نہیں کہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی تحائف خود وصول کرتی تھی، بلکہ کچھ لوگوں سے باقاعدہ اس کی ضد کر کے حاصل کرتی تھی کہ جناب میں نے یہ چیزیں لے آ کے دو ہے، فلانی چیز فرمائشیں بھی کر کے لیتی تھی، تو وہ چیزیں تھیں موجود، لیکن میں چونکہ سیکورٹی والا تھا، چیف سیکورٹی افسر تھا، لہٰذا میری ذمہ داری تھی کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، میں سب کچھ اس کا ریکارڈ رکھتا، لیکن نہیں وہ ناراض۔ اب وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، پھر ان پہ پابندی بھی لگا دی گئی تھی کہ وہاں آنے جانے پہ بھی، تو اب انعام اللہ شاہ جو ہے وہ آ گئے منظر عام پر، اور ان کا انٹرویو 1 آدھ دن میں آپ دیکھ لیں گے،
انہوں نے ایک نئی بات کیا کی، نئی بات وہ بھی نہیں ہے، پرانی، لیکن مطلب مہر لگائی ہے انہوں نے کہ مطلب میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا جناب کالا جادو ہوتا تھا وہاں، باقاعدہ سری پائے تھے جناب، بہت کچھ ہوتا جی۔ نواز شریف پہ تو سری پائے کا الزام ہے نا کہ وہ کھاتے ہیں، کھدا کھانے نے پاجی کشمیری جوان نے، اور پانجا کلچے کا بھی اڈا جاتے ہیں، لیکن وہ تو چلو ان کا الگ بات ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سری پائے اور کچا گوشت منگوا کے اس پر عمل کرتی تھی تو وہ کالا جادو کرتی تھی۔ انہیں کہ اسی کالے جادو کے ذریعے باقاعدہ اون چودھری کی چھٹی کرائی گئی، جہانگیر ترین سے عمران خان کو خلاف کیا گیا، اور باقی لوگوں کے خلاف جو ہے ساری منصوبہ بندی بنا کے، اور پھر ان کو اپنے یعنی بوتل میں اتارا ہوا تھا عمران خان کو۔ تو ابھی دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں، نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی کہ موکل کون سن، یا موکل آتے کیسے تھے، موکل حاضر کیسے ہوتے تھے، موکل کہتے کیا تھے، اور وہ کمرہ جہاں گوشت رات کو رکھا جاتا تھا موکلوں کے لیے، جہاں فروٹ رکھا جاتا تھا، جہاں دم درود ہوتا تھا، جہاں تعویذ دھاگے ہوتے تھے، اس کی کہانی بھی یہ انعام اللہ شاہ بتانے والے ہیں ساری چیزیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ پکڑے گئے، جب قابو آ گئے، یا بشرا پہ بھی برا وقت آیا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ، بشرا بی بی کے گر جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جیسے نیب کہہ رہی ہے۔ تو اب اگلا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خالی بشرا بی بی نہیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان، تو مسئلہ پارٹی میں ایک اور پیدا ہو جائے گا کہ اگر عمران خان چیئرمین نہیں، یا وہ نااہل ہیں، یا وہ جیل میں ہیں، تو بعد میں سیکنڈ ان کمان کون ہوگا؟ تو سیکنڈ ان کمان چپ کر کے جو کھیل رہے تھے نا، اسد عمر صاحب اور دوسرے فواد چودھری صاحب، اور یہ ڈوئل کھیل رہے تھے، تو ان کی تو ہوگی چھٹی سب کی، کہ وہ ڈبل گیمر جو تھے وہ تو پہلے پکڑے گئے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا فواد چودھری کہ جناب چھین کے لیں گے آزادی، مار کے لیں گے آزادی، یہ کر لیں گے، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، تو ان کو تو ان کے باپ نے آزادی دے دی ہے، یعنی ہتھکڑیاں مل گئی ان کو آزادی کا زیور، اور وہ بیٹھ گئے۔ دوسری جانب سے جلا دو، گرا دو، نہیں چھوڑیں گے، وہ تھے شیخ رشید صاحب، تو وہ بھی جناب سیدھے سادھے ہو گئے نا، الائچی سپاری سونف۔ اب ان کا بھی وہ جذبہ ختم ہو گیا، فرما رہے ہیں 73 سال میری عمر ہے، اور 86 میرے پہ مقدمے ہیں، 20 کی میری ضمانتیں ہوئی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ باقیوں پہ ضمانتیں جو کراؤں گا وہ ضمانتیں کہاں سے لے کے آؤں گا، تو مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال ان کی تو پارٹی ایک ہی سیٹ کی ہے، لہٰذا ظاہر ہے ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ان کو ضمانت کون دے گا ان کی۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں، اور نئے آنے والے دنوں میں مزید جب تک الیکشن نہیں ہوتا گہما گہمی جاری رہے گی، اس قسم کے اسکینڈل سامنے آتے رہیں گے۔ اپنے خیال رکھیں، جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔